عید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر جماعت احناف اور جماعت بریلویہ کے لیڈر مولوی تاج الشریعہ کے خاص شاگرد مفتی صوفی کلیم حنفی کے فرار. عنوان بحث ہمارا تھا کیا اسلام میں ابی بکر و عمر اور ان کا فرار اس عنوان سے کہ وہ اپنے خلفاء کی خلافت تو دور کی بات ہے، غاصبین غدیر، غاصبین امامت، غاصبین مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا اس بات تو دور کی بات ہے، وہ ان کے اسلام ثابت کرنے کے مناظرے سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. اور یہ ایک بار پھر آج تو سے تو نہیں ہے، جب سے میں منظر اس سین پہ آیا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، 15 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ، مختلف زبانوں میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں اور اردو زبان میں، تو اتنے بار ہم نے ثابت کیا ہے کہ قاتلین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسلمان نہیں ہو سکتے. منکرین غدیر مسلمان، اس خلافت تو ان کی دور کی بات ہے، اوئے ان کے اپنے بخاری مسلم سے ہم ان کا عدم اسلام، ان کا الحاد، ان کا ارتداد ثابت کرتے ہیں بار بار، اور یہ انہوں نے مناظرے سے بھاگ گئے ہیں یہ لوگ، اور مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بار قسم اٹھا کے بار بار وعدے کر کے کہ ہم 13 تاریخ کو آئیں گے. چیلنج بھی انہوں نے دیا، ہم نے قبول کی. ہم نے کیا شرط رکھا؟ گالی نہ دو بس، ٹھیک ہے نا. شرائط انہوں نے رکھی، ہم نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے نخرے کیے، سب ہم نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا. موقع دیا بار بار کہ آ جاؤ گفتگو کرتے ہیں، کہ اگر تجھے کوئی شکوہ ہے، تیری کوئی شکایت ہے. ان کے طرفدار بار بار کہ یہ 13 تاریخ کو ضرور آئے گا، 13 تاریخ کو ضرور آئے گا، 13 تاریخ کو ضرور آئے گا. 13 تاریخ کو یہ شخص بھاگ گیا. تو میرے محترم ناظرین، عید غدیر آپ کو بہت مبارک ہو، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ فتح مبین اور یہ پیروزی کامل آپ سب شیعوں کو، سب مسلمانوں کو، احناف کو، بریلویوں، سب کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت کے منکرین اور ناصبین کا مکالہ کرنا، یہ سب اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. شیعوں کے لیے یہ تحفہ اس لیے ہے کہ ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. احناف بریلویوں کے لیے یہ تحفہ اس طرح ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے کہ بھائی آپ کے لوگوں نے بیٹھا ہے، آپس میں گفتگو کی ہے. احناف کے مولوی آپس میں بیٹھے ہیں، مفتی حنیف صاحب یہ 1.5 مہینہ جو تھے، یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں اللہ یاری سے کس طرح مناظرہ کروں گا، اللہ یاری کیا دلیل دے گا، شیخین کا اسلام میں کس طرح ثابت کروں گا. اس نے بہت سوچا ہے، اس نے بہت تحقیق کی ہے، اس نے اپنے اساتید سے استفسار کیا ہے، کتابوں سے مراجعہ کیا ہے. شیخین کے اسلام پہ اس کو دلیل نہیں ملا ہے، اسی لیے بھاگ گیا، اسی لیے بھاگ گیا ہے. وہ اس نے کوشش بہت کی ہے، دوسروں سے مشورہ کیا ہے کہ میں اللہ یاری کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، وہ شیخین کا کفر ثابت کرے گا، میں شیخین کا اسلام ثابت کروں. اللہ یاری کے دلائل کا توڑ کیا ہے، توڑ ان کو نہیں ملا، اور توڑ ان کو نہیں ملے گا، قیامت تک نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. قیامت تک ان کو توڑ نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم نا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلائل کا کوئی توڑ نہیں ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ جو مقدم ہوتا ہے وہ اس کا کافر ہونا 100% ہے. جو شخص مناظرہ سے بھاگنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ مناظرہ نہ کرنے کی، وہ تو اپنے عوام کو تو کوئی بہانہ تو دکھائے گا نا. اب بہانہ کون سا مورد قبول ہے؟ بہانہ یہ مورد قبول ہے کہ بھئی کوئی انسان کو کوئی ایمرجنسی ہو، مثلا کسی کے والد صاحب کو ہاسپٹل میں ہو نا، دل کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، والد صاحب ہاسپٹل میں، بھئی آج میں مناظرہ نہیں کر سکتا، 2 ہفتوں کے بعد کر لیں گے. یہ عذر قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا. فیملی ایمرجنسی ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی شخص خود بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہو نا، وہ مانا جاتا ہے. آپ آخری لمحے میں آ کر کہہ دو کہ اگر اللہ یاری مجھے پھر ایک مرتبہ کلپ لے کے دو کہ تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے تو کلپ تم کو دیا ہے نا، بار بار دیا، میں نے بار بار اعلان کیا کہ بھائی میں صوفی کلیم حنفی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بار بار اعلان کیا نا. صوفی کلیم میں تجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں آیا؟ تو نے کیوں اعلان کیا کہ میں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے نا. تو نے اعلان سوچ سمجھ کے کیا ہے،
سوچ سمجھ کے تو نے جب سوچا ہے، تو نے جب سمجھا ہے، تو کیا ہوا؟ تجھے وحشت لگی ہے، تجھے دہشت لگی ہے، تجھے خوف ہوا ہے، تجھے پہ ہراس طاری ہو گیا ہے کہ بھائی میں تو اسلام ثابت نہیں کر سکوں گا نا، بریلویت چلی جائے گی، بریلویت چلی گئی جی۔ تمہارا نہ آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کا اسلام تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے الحمدللہ میں نے ان کے عدم اسلام کے دلائل اتنے پھیلا دیے مختلف زبانوں میں، اتنے نشر کرا دیے کہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی تم شیعہ کے نوجوانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ شیعہ کے میٹرک پاس لڑکوں، میٹرک پاس کے چھٹی کلاس کے لڑکوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے، جو میرے دلائل کو سنے گا، جو میری تقاریر کو سنے گا، جو میرے مناظرات کو سنے گا، ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو۔ تمہارے بڑے سے بڑے تاج شریعہ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہمارے چھٹے کلاس کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا مناظرے میں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس دلائل اتنے محکم ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج سے کیونکہ صوفی کلیم نے بھاگ کر، فرار ہو کر اپنے جماعت کے بطلان کا اس نے اعلان کر دیا، اور یہ اب ہم یہاں پہ احناف آتے رہے، بریلوی آتے رہے، کہا کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو ہمارے پاس دوسرے علماء ہیں، کچھ دوسرے علماء کا نام لے رہے تھے، تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ویلکم کرتے ہیں ان کو کہ کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ترسوں آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جب تم فوراً آ جاؤ، ایک ہفتے کے اندر آ جاؤ، بھائی تیاری کر لو اپنا۔ اور یہ نہیں آئیں گے، اگر آ بھی جائے نا تو شکست کھا کر جائیں گے، ان کا بڑا کوئی نہیں آئے گا۔ چھوٹے گمنام مولیوں کو یہ کہہ دیں گے کہ تو جا کر مناظرہ کر، تاکہ اگر ان کو شکست بھی ہو نا تو یہ کہہ دیں کہ بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا بڑا کوئی نہیں آئے گا، ان کا بڑا کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ میرا عرض یہ ہے اپنے بریلوی بھائیوں سے، اپنے بریلوی بہنوں سے، جیسے آپ ہندوؤں سے کہتے ہوں گے نا، کسی ہندو سے جب اسلام سے بات ہوتی ہوگی کہ آپ کو غلطی ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کے آبا و اجداد جس دین پہ گئے نا وہ غلط راستہ ہے، اصل راستہ تو اسلام ہے، بت پرستی یہ غلط چیز ہے، آپ اس کی پوجا کرتے ہو، چوہے کی پوجا کرتے ہو، بندر کی پوجا کرتے ہو، تم ہندو، تم گائے کی پوجا کرتے ہو، یہ سب خرافات ہیں، اصل نور اسلام ہے، قرآن ہے، شریعت دلائل یہ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے بریلوی بھائیوں سے، اپنے بریلوی بہنوں سے، اہل ہند کے مسلمانوں سے، اہل پاکستان کے اردو زبان مسلمانوں سے، بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ سن لو بھائی، جو بھی اہل بیت میں مقدم ہوا وہ پہلے مرتد ہوا پھر مقدم ہوا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے فرمایا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو شخص آئے گا اپنے آپ کو امام بنائے گا، امیر جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے وہ نہ اللہ پہ اس کو ایمان ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، نہ روز جزا پہ اس کو ایمان ہے، اس کو دنیا چاہیے، اس نے اسلام کو اپنی دنیا کے لیے ایک اعلی کار بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شیطانی امام ہوگا، اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امام نہیں ہوگا۔ تو ان سب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی ان کی خلافت تو دور کی بات ہے، افضلیت تو دور کی بات ہے، ابو بکر اور افضل تھے، یہ کیا مذاق ہے؟ تم پہلے اسلام ثابت کرو نا، اسلام ثابت نہیں کر سکتے، تمہارے مولوی ہے کہ بعد دیگرے بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اتنے بڑے، ہند کے اتنے بڑے مولویوں کو میں نے اب کب سے دعوت دی ہے، یہ آصف جلالی، مولوی آصف جلالی کتنے سالوں سے شیعوں کو چیلنج کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہہ دی اس کے تیرے سے شرط منظور ہیں کہ وہ مناظرہ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کٹر سے کٹر تکفیریوں کو ہم نے کب، یہ فضل احمد چشتی بریلویوں کا بہت بڑا مناظر ہے پاکستان میں، بھاگے پھرتا ہے مجھ سے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، کب سے میں اس کو مناظرے کے چیلنج دے رہا ہوں کہ فضل احمد چشتی آ جاؤ، تیرے سارے شرائط منظور ہیں، کب مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ بھائی یہ مناظرے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، ان کے اکابر کبھی نہیں آئیں گے، بلا لو اپنے، ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا، یہ تو بھاگ گیا نا آپ کا، یہ گالی والا مولوی جو تھا، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف